آج کا موضوع ویسکولر ڈیمنشیا پہ ہے۔ یہ موضوع 6 حصوں پر مشتمل ڈیمنشیا سیریز کا 5واں حصہ ہے۔ ایک ویڈیو میں ڈیمنشیا کی تمام اقسام کا احاطہ کرنے کے بجائے میں نے اسے 6 انفرادی حصوں میں تقسیم کیا ہے تاکہ آپ اس حصے کا ملاحظہ کر سکیں جس میں آپ دلچسپی رکھتے ہیں۔ ویسکولر ڈیمنشیا کیا ہے؟ ویسکولر ڈیمنشیا دماغ کو خون کی فراہمی میں رکاوٹ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ خون کی نالیوں کی خرابی، سٹروک یا منی سٹروک جسے TIA بھی کہا جاتا ہے، اس رکاوٹ کا سبب بنتے ہیں۔ ان عوامل سے دماغی خلیات آکسیجن اور غذائی اجزاء سے محروم ہو جاتے ہیں۔ دماغ کو مؤثر طریقے سے کام کرنے کے لیے ان کی اشد ضرورت ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں ذہنی توجہ، سوچنے سمجھنے اور روزمرہ کی سرگرمیوں کو انجام دینے میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ مسائل بتدریج بدتر ہوتے جائیں تو اس مرض کی تشخیص ویسکولر ڈیمنشیا کی صورت میں ہو سکتی ہے۔ اگر آپ اسٹروک کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس موضوع پر میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے۔ آئیے ویسکولر ڈیمنشیا کی علامات کو دیکھتے ہیں۔ ویسکولر ڈیمنشیا کی علامات کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ دماغ کا کون سا حصہ متاثر ہوا ہے، لیکن اس کی عمومی علامات میں شامل ہے ذہنی توجہ کے مسائل، جسے انگلش میں کہتے ہیں کنسنٹریشن پرابلمز۔ دوسرا ہے قلیل مدتی یادداشت میں کمی، جسے انگلش میں کہتے ہیں ورکنگ میموری۔ روزمرہ کی زندگی گزارنے کی بنیادی مہارتیں یا بیسک سکلز۔ پھر ہے سست سوچ، انگلش میں جسے کہیں گے سلو تھاٹ پروسیس۔ پھر اس کے علاوہ کچھ اور بڑی تبدیلیاں بھی رونما ہو سکتی ہیں کہ دوسروں سے ان کا سلوک جو ہے وہ بدل جاتا ہے، ان سے جو بیہیویئر ہے اس میں تبدیلی آتی ہے، ان کی شخصیت میں ایک بڑی تبدیلی آتی ہے، مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، فیصلہ کرنے اور مستقبل کی منصوبہ بندی کرنے کی صلاحیت بھی متاثر ہوتی ہے، تنظیمی مہارت جسے انگلش میں آرگنائزیشنل سکلز کہتے ہیں اس پہ بھی اثر پڑتا ہے۔ پھر موڈ میں بدلاؤ آتا ہے، خاص طور پر تیزی سے بدلتا ہوا موڈ۔ اگر کسی کو سٹروک کے بعد ڈیمنشیا کی علامات پیدا ہو جائیں تو انہیں بولنے یا بینائی کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ پھر ڈیمنشیا کی ایک اور قسم ہے جسے بنز-وینگر ڈیزیز کہا جاتا ہے، جسے سب کورٹیکل ویسکولر ڈیمنشیا بھی کہا جاتا ہے۔ بنز-وینگر ڈیزیز میں دماغ کے سب کورٹیکل ایریا کو خون مہیا کرنے والی شریانوں کے تنگ ہونے کے نتیجے میں نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو اس کی علامات میں شامل ہے گفتگو کرنے میں دشواری، مثانے کے کنٹرول میں دشواری، جسم کو نارمل حرکت دینے میں تبدیلی، شخصیت اور مزاج میں تبدیلیاں، توازن برقرار نہ پانے کی وجہ سے گرنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ پھر چہرے کے تاثرات میں بھی کمی واقع ہوتی ہے۔ نارملی جب ہم کسی سے گفتگو کرتے ہیں تو ہمارے کچھ فیشل ایکسپریشنز ہوتے ہیں، لیکن جو لوگ اس میں مبتلا ہوں ان کے فیشل ایکسپریشن بہت کم محدود ہو جاتے ہیں۔ ڈیمنشیا میں مبتلا تقریباً 10% لوگوں کو مکس ڈیمنشیا ہوتا ہے۔ یہ ڈیمنشیا کی 2 یا 2 سے زیادہ اقسام کا مجموعہ ہے۔ عام طور پر یہ الزائمرز ڈیزیز اور ویسکولر ڈیمنشیا کا مجموعہ ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہو تو اس میں مبتلا شخص میں دونوں طرح کے ڈیمنشیا کی علامات ہو سکتی ہیں۔ ویسکولر ڈیمنشیا کے شکار افراد پر ایسا وقت بھی آتا ہے جس میں ان کی علامات میں مزید خرابی نہیں آتی اور بیماری سٹیبل دکھائی دیتی ہے، لیکن یہ سب وقتی ہوتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ بیماری بڑھتی جاتی ہے۔ ویسکولر ڈیمنشیا کا خطرہ کس کو ہے؟ ویسکولر ڈیمنشیا 65 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں میں سب سے زیادہ عام ہے اور لوگوں کی عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کا خطرہ بھی بڑھتا جاتا ہے۔ تاہم یہ مرض نوجوان لوگوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ ڈیمنشیا کی وہ اقسام جن کا شکار نوجوان لوگ ہوتے ہیں، ان میں ویسکولر ڈیمنشیا دوسرے نمبر پہ ہے، جہاں علامات 65 سال کی عمر سے پہلے ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ پھر ویسکولر ڈیمنشیا کا خطرہ ان لوگوں کو عام لوگوں سے زیادہ ہے جن میں ان کی فیملی ہسٹری ہے، یعنی کہ ان کے خاندان کا کوئی فرد یا افراد اس مرض میں مبتلا ہے۔ ویسکولر ڈیمنشیا مردوں میں قدرے زیادہ عام ہے اور جنوبی ایشیائی اور افریقن کیریبین لوگوں کا اس میں مبتلا ہونے کا زیادہ امکان ہے۔ جنوبی ایشیائی میں ہیں بر صغیر پاک و ہند، انڈیا اور پاکستان کے لوگ، اور افریقن کیریبین میں ہیں کہ سیاہ فام لوگ جو کہ کیریبین یا ویسٹ انڈیز کے ایریا میں سے تعلق رکھتے ہیں۔ دیگر عوامل میں ویسکولر ڈیمنشیا کے امکانات کو بڑھاتے ہیں وہ ہیں بلند فشار خون یا ہائی بلڈ پریشر،
پھر ہے تمباکو نوشی، انسان کا وزن جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ ہونا، ذہنی دباؤ، جسمانی غیر فعالیت یعنی باڈی موومنٹ جو ہے وہ کم ہو، تنہائی کی عادت جس میں عزیز و اقارب سے کم میل جول ہو، سماعت کی خرابی ہو، پھر شراب نوشی بھی ایک ایلیمنٹ ہے، حادثاتی دماغی چوٹ بھی ہے، یہاں تک کہ فضائی آلودگی اور سگریٹ نوشی کا سیکنڈ ہینڈ دھواں بھی ایک جو ہے وہ اس کا ایک فیکٹر ہے۔ سیکنڈ ہینڈ دھواں کیا ہے؟ جو لوگ سگریٹ کی سموکنگ کرتے ہیں یا تمباکو نوشی کرتے ہیں، جب وہ سگریٹ کا دھواں اندر لے کے جاتے ہیں تو یہ ان کے لیے اس کا فرسٹ ہینڈ دھواں ہوتا ہے، لیکن جب اس دھوئیں کو ایکسہیل کرتے ہیں یا باہر لے کے آتے ہیں تو ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ جب اس دھوئیں کو ہوا کے ساتھ انہیل کریں گے تو یہ ان کے لیے سیکنڈ ہینڈ سموک یا سیکنڈ ہینڈ دھواں ہوگا۔ تو ہم ویسکولر ڈیمنشیا کے خطرے کو کم کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ وہ اقدامات جو اس کے خطرے کو کم یا بڑھنے میں تاخیر کرنے میں مدد کر سکتے ہیں، فہرست میں سب سے پہلے نمبر پہ ہے ہائی بلڈ پریشر۔ لہٰذا پہلا جو سٹیپ ہے کہ آپ اپنے بلڈ پریشر پر نظر رکھیں اور اسے معمول کی حد میں رکھنے کے لیے اقدامات کریں۔ دوسرا ہے سگریٹ نوشی، جلد از جلد سگریٹ نوشی بند کر دیں، اور اس کو ترک کرنے میں اگر آپ کو دشواری ہو تو اپنے معالج سے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ تیسرا خطرہ وزن کی ذاتی ہے۔ صحت مند وزن کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں اور BMI کے رہنما اصولوں پر عمل کریں۔ BMI کو 25 سے کم ہونا چاہیے۔ BMI ہے باڈی میس انڈیکس، جو کہ آپ کا وزن، جسمانی وزن اور آپ کی جو ہائٹ ہے اس کے تناسب کو BMI کہتے ہیں۔ سماجی طور پر الگ تھلگ رہنا بھی خطرے کا ایک عنصر ہے، لہٰذا سماجی طور پر متحرک رہنا مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ شراب نوشی بھی تمباکو نوشی کی طرح خطرناک ہے اور اسے فوری طور پر ترک کرنے کی ضرورت ہے۔ حادثاتی دماغی چوٹ سے بچنے کے لیے ایسی سرگرمیوں سے گریز کریں جو دماغی چوٹ کا سبب بن سکتی ہیں۔ جسمانی طور پر متحرک رہنے سے آپ کی ذہنی اور جسمانی صحت پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔ روزانہ 30 منٹ کی جسمانی سرگرمی پہلے بیان کیے گئے کچھ خطرات کے عوامل میں مدد کرے گی۔ آخر میں، اگر آپ اپنی بینائی یا سماعت میں سمجھتے ہیں کہ آپ کو مسائل ہیں تو ان کو فوری طور پہ چیک اپ کرانا چاہیے۔ علامات اور خطرات پر بات کرنے کے بعد آئیے اس کی تشخیص کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگر کسی میں ڈیمنشیا کی علامات ظاہر ہو رہی ہیں تو درست تشخیص کرنا ضروری ہے تاکہ بروقت مدد مل سکے۔ تاہم ویسکولر ڈیمنشیا اور دیگر صحت کے مسائل کی ملتی جلتی علامات کی وجہ سے اس کی تشخیص میں تاخیر ہو سکتی ہے، جیسے کہ ڈپریشن، تناؤ یا جسے سٹریس کہتے ہیں، یا تعلقات کے مسائل یا ریلیشن شپ پرابلمز، اور عورتوں میں مینوپوز، اور یا پھر لوگوں میں روزگار سے متعلق مسائل بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ برطانیہ میں رہتے ہیں تو اس سے پہلے کہ آپ اپنے GP سے رابطہ کریں، علامات کی فہرست اور آپ اپنی فیملی ہسٹری کے ساتھ ساتھ اپنے خدشات کی فہرست بنائیں تاکہ آپ اسے تفصیل سے اپنے GP سے اس کو ڈسکس کر سکیں۔ اگر انیشل اسیسمنٹ کے بعد GP کو ڈیمنشیا کا شبہ ہو تو مریض کو دماغی اسکین سمیت مکمل تشخیص کے لیے میموری کلینک بھیجا جانا چاہیے۔ ویسکولر ڈیمنشیا کا علاج کیا ہے؟ فی الحال ویسکولر ڈیمنشیا کا کوئی خاص علاج نہیں ہے، لیکن بنیادی حالات جیسے کہ ہائی بلڈ پریشر، ہائی کولیسٹرول، دل کے مسائل یا ڈائبٹیز کا علاج کرنا ضروری ہے۔ الزائمر کی بیماری کے لیے دوائیں ویسکولر ڈیمنشیا کے لیے مؤثر نہیں ہیں جب تک کہ اس شخص میں مکس ڈیمنشیا کی تشخیص نہ ہو، جو کہ ویسکولر ڈیمنشیا اور الزائمر ڈیزیز کا مجموعہ ہے۔ پھر یاد دہانی کراتا چلوں کہ ویسکولر ڈیمنشیا کی پروگریشن کو کم کرنے کے لیے سگریٹ نوشی کو ترک کرنے، باقاعدہ ورزش، صحت مند کھانا کھانے کی عادات اور صحت مند وزن کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ اقدامات ویسکولر ڈیمنشیا کا علاج تو نہیں ہیں، لیکن یہ اس کی ترقی یا پروگریشن کو سست کر سکتے ہیں۔ آخر میں ویسکولر ڈیمنشیا کو مینیج کرنے کی کچھ عملی تجاویز ہیں۔ پیچیدہ کاموں کو چھوٹے چھوٹے مراحل میں تقسیم کریں جس سے اس کام کو انجام دینا آسان ہے۔ اگر اس میں مبتلا شخص ادویات لے رہا ہے تو یاد دہانیاں یا ریمائنڈرز اور خود کار دوائی ڈسپنسر کا استعمال کریں
تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ وہ شخص تجویز کردہ دوا اپنے وقت پر لے رہا ہے۔ اس شخص کو اپنی بیماری کی تفصیلات اپنے ساتھ رکھنی چاہیے۔ اگر اسے گھر سے باہر مدد کی ضرورت ہو تو اس میں مشکل پیش نہ آئے۔ مغربی ممالک میں لانگ ٹرم النیسز اور ٹرمینل النیسز کے لیے سپورٹ گروپس ہوتے ہیں۔ جو افراد ان بیماریوں کا شکار ہیں وہ اپنے تجربات اور تجاویز کو شیئر کرتے ہیں۔ اگر ممکن ہو سکے تو سپورٹ گروپس میں شرکت کرنی چاہیے۔ ویسکولر ڈیمنشیا کے شکار افراد تبدیلی کا سامنا نہیں کر سکتے، لہٰذا محرکات جیسے کہ شور یا ہجوم والی جگہیں، جسمانی درجہ حرارت کا بہت زیادہ گرم یا ٹھنڈا ہونا، درد، غلط فہمی اور معمولات میں تبدیلی۔ الجھن کو کم کرنے کے لیے معمول کو برقرار رکھنا ہی بہتر ہے، کیونکہ معمولات میں تبدیلی مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ پھر ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ وہ ان سرگرمیوں کو جاری رکھیں جن سے وہ لطف اندوز ہوتے ہیں، جیسے کہ ورزش یا چہل قدمی کی عادت، یا پھر کوئی مشغلہ جیسے کہ ڈرائنگ کرتے ہیں یا فوٹوگرافی کرتے ہیں، اس طرح کی چیزیں۔ ریئر کیسز میں اگر شبہ ہو کہ مریض کارڈاسیل میں مبتلا ہے تو جی پی کو چاہیے کہ مریض کو جینیٹک سروسز کو ریفر کرے۔ کارڈاسیل دماغی بیماریوں کی ایک موروثی شکل ہے جو خون کی نالیوں کی تنگی کی وجہ سے دماغ میں خون کا بہاؤ روکنے کا نام ہے۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کارڈاسیل کا مطلب کیا ہے تو یہ ہے سیریبرل آٹوسومل ڈومیننٹ آرٹیریوپیتھی with subcortical infarcts and leukoencephalopathy۔ اگر آپ دماغ کے حصوں کے بارے میں مزید معلومات میں دلچسپی رکھتے ہیں تو میری ویڈیو برین اناٹمی اینڈ اٹس فنکشن دیکھ سکتے ہیں، جس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے۔ اگر آج کا ٹاپک آپ کو دلچسپ لگا ہو تو اپنے دوستوں سے شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ For more information on parts of the brain mentioned in this session, please watch my video on this topic. If you prefer watching this video in English, you can watch on my English channel. The link is in the description. Thanks for watching.